ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن صدق الله العظيم۔ حضرات اساتذہ اور عزیز طلبہ، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس کا موقع عطا فرمایا کہ ہمارا قافلہ پھر دوبارہ رواں دواں ہوا۔ ہوتا ہے حجاز پیما پھر کارواں ہمارا۔ نہ جانے کتنے اللہ کے بندے تھے جن کو اب اس کا موقع نہیں رہا، اور ایسے موانع ان کے سامنے آئے کہ وہ آج اس قافلے میں شامل نہیں رہ سکے، لیکن اللہ نے ہمیں توفیق دی۔ یہ زمانہ رواں دواں ہے، اور جو زندگی کی رفتار اس وقت ہمارے سامنے ہے وہ پہلے کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے۔ اللہ کا کچھ نظام ہی اسی طرح سے ہے کہ جس طرح اسباب اور وسائل کی فراوانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے اعتبار سے جو صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں میں کبھی بیشی فرماتا ہے۔ اب اگر ہم زمانے کا ساتھ نہ دے سکیں اور جو جدید وسائل ہیں ہم ان سے آراستہ نہ ہو سکیں تو یہ ایک ہمارا بڑا نقص ہے، اور اس کا نتیجہ پھر یہ ہوگا کہ جو ہمارے خلاف حملے ہو رہے ہیں، جو شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں کی جا رہی ہیں، اور خاص طور سے ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے جو اس وقت ایک سیلاب ہے، گویا کہ ایسا طوفان اور ایسا سیلاب ہے کہ جو رکنے کا نام نہیں لیتا۔ اب اگر خدا نخواستہ خود ہم نے تیاری نہ کی اور ہم مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے میدان میں نہ آئے تو پھر ہمارے لیے بڑے خطرات ہیں۔ آپ کے سامنے جو یہ انجمن الاصلاح کا اسٹیج ہے، یہ صرف اسٹیج نہیں ہے، یہ ایک تربیت گاہ ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ساری تفصیلات بیان کی گئی، آپ کو لکھنا سکھایا جائے، آپ کے اندر بولنے کی صلاحیت پیدا کی جائے، آپ کے اندر مختلف زبانوں کی مہارت پیدا کی جائے کہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں یا عالمی سطح کی جو زبانیں ہیں ان زبانوں میں لوگوں کو خطاب کر سکیں۔ یہ تیاری جو ہمیں کرائی جاتی ہے یہ اس وقت کی بڑی ضرورت ہے، اور ہم پر یہ بڑی ذمہ داری ہے خیر امت کی حیثیت سے، اور خاص طور سے آپ نے اپنے لیے جس میدان کا انتخاب کیا ہے، آپ عالم بن رہے ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھیجا ہے اور آپ کے سامنے ایک میدان ہے، آپ کو تیار ہو کر اس میدان میں آنا ہے۔ اگر آپ نے خدا نخواستہ یہاں اپنا وقت ضائع کیا اور یہ تیاری صحیح طریقے پر نہیں ہو سکی تو ہم آگے میدان میں اگر آئیں گے تو ہم تہی دامن ہوں گے، ہمارے پاس وہ اسباب نہیں ہوں گے، وہ وسائل نہیں ہوں گے جن سے ہم مسلح ہو کر مقابلہ کر سکتے ہیں ان لوگوں سے جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں۔ تو یہ آپ کو جو اسٹیج دیا گیا ہے یہ کوئی ایک رسمی کام نہیں ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ الاصلاح ایک رسمی سی چیز بن جاتی، ہمارے طلباء جو حصہ لیتے ہیں ایک رسم سمجھ کر وہ آتے ہیں، کچھ دیر کے لیے شریک ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں کس چیز کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ ہمارے سامنے جو میدان عمل ہے، ہمیں جس کام کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اگر وہ چیز ہمارے سامنے نہ ہو، وہ مقصد ہمارے سامنے نہ ہو تو واقعہ یہ ہے کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ اس سال کا آغاز کر رہے ہیں اور دیکھیے آغاز کے موقع پر اگر آدمی پوری قوت کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ، پورے حوصلے کے ساتھ، قوت ارادی کے ساتھ میدان میں آتا ہے تو اگلا سفر آسان ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہماری چال میں کمزوری ہے تو آگے ہم کیا بڑھیں گے؟ جو کہنے والا کہتا ہے شاعر کہ جو چال چلے لنگڑی لنگڑی وہ گر میں سفر پھر کیا ہوگا۔ جو آدمی پہلے ہی مرحلے میں اگر خدا نخواستہ ہمارے اندر کمزوری پیدا ہو تو آگے جو ہمارے سامنے سفر ہے اور جس سفر میں دشواریاں بھی ہیں،
اور سفر اگر یہ کہا جائے کہ پر خطر ہے تو یہ بات غلط نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر کمزوری ہے، اگر ہم نے پوری طرح تیاری نہیں کی تو اگلا سفر ہمارے لیے سخت دشوار۔ اس لیے اگر پہلے مرحلے میں ہم نے طے کر لیا کہ ہمیں میدان میں آنے کے لیے جس تیاری کی ضرورت ہے ہمیں وہ تیاری کرنی ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس کے لیے آراستہ ہونا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم دیتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ، بہتر طریقے پر جو بہتر سے بہتر طریقہ ہو سکتا ہے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ایسے طریقے پر آپ ان سے مجادلہ کیجئے، نقاش کیجئے جو بہتر سے بہتر طریقہ ہو سکتا ہے۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم فریق مخالف کے صرف دانت کھٹے کر دیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کے دماغوں پہ دستک دیں، ہم ان کے دلوں پر دستک دیں، ہم ان کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کے وہ طریقے اختیار کریں کہ ہماری بات ان کے ذہن و دماغ میں اتر جائے، ان کے اندر ایک شعور پیدا ہو، ایک احساس پیدا ہو، اور سوچنے کا ایک انداز ان کے اندر جاگے کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کی کیا ضرورت ہے، وہ ہماری ضرورت ہے، وہ دنیا انسانیت کی ضرورت ہے، وہ کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہ صرف کہنے والے کی ضرورت نہیں ہے، حقیقت میں وہ مخاطب کی ضرورت۔ جب تک مخاطب اس بات کو نہیں سمجھتا وہ ہماری بات کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا، اور یہ جبھی ہوگا کہ جب ہمارے اندر بات کہنے کی صلاحیت پیدا ہو، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، ہم جب قوموں کی نفسیات کا مطالعہ کریں اور اس کی روشنی میں ہم بات کریں تو یقیناً ہماری بات اثر انداز ہوگی۔ آپ کسی قوم کو بھی مخاطب کر رہے ہیں تو کوئی بھی کسی قبیلے کے، کسی خاندان کے لوگ ہوں، وہ کسی علاقے کے لوگ ہوں، کسی رنگ و نسل کے لوگ ہوں، اگر آپ ان کی نفسیات کو جانتے ہیں، آپ ان کی زبان سے واقف ہیں، آپ گہرائی تک پہنچ کر ان کو خطاب کر سکتے ہیں، ان کے دل و دماغ تک پہنچ سکتے ہیں تو یقیناً آپ کی بات اثر انداز ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے ان کا مطالعہ نہیں کیا، آپ نے ان کی نفسیات کو نہیں سمجھا اور پھر آپ نے ان کی زبان میں ان کو خطاب نہیں کیا تو آپ کی بات کبھی بھی اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیے انبیاء علیہم السلام کے بارے میں قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات کہی گئی کہ ان کو بلسان القوم بھیجا گیا، بلسان قومی، مختلف انبیاء علیہم السلام کے بارے میں بات کہی گئی، اور زیادہ تر آپ جانتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کو انہی قبیلوں میں، خاندانوں میں، انہی علاقوں میں بھیجا گیا وہ جہاں کے رہنے والے تھے، ان کی نفسیات سے واقف تھے، ان کی زبان سے واقف تھے، اور وہ لوگ جن چیزوں کے عادی رہے ہیں، اچھے برے کا فرق وہ جانتے تھے کہ کون سی بات ان کے لیے مؤثر ہے اور کون سی بات ایسی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز رکاوٹ بن جائے۔ آدمی اگر نہ جانتا ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ وہ بھلی بات کہنا چاہتا ہے، لیکن اگر وہ ان کے طریقوں سے واقف نہیں، ان کی زبان سے واقف نہیں، ان کے محاوروں سے واقف نہیں تو کبھی کبھی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ بجائے مؤثر ہونے کے بعد الٹی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اس کی حیثیت دوسری ہو جاتی ہے اور اس کی بات سنی نہیں جاتی۔ ہمیں اس کے لیے بڑی ضرورت ہے کہ ہم زبان سے واقف ہوں، ہم محاوروں سے واقف ہوں زبان کے، اور پھر نفسیات کو سمجھتے ہوں۔ ہمیں جو بات کہی گئی کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اس میں ایک حکمت کی تلقین ہے اور پھر موعظہ حسنہ کی تلقین ہے، ہمیں حکمت بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون کو جب فرعون کے دربار میں بھیجا گیا تو کیا کہا گیا؟ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، وہ کر و فر والا جو انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگاتا تھا، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں بھی تم جاؤ تو نرم بات کہو، نرمی سے بات کہو۔ قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید اس کو نصیحت حاصل ہو اور شاید اس کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو چلے کہ تمہاری بات ہے وہ اثر انداز ہو۔ یہ حکمت ہے، ہمیں جہاں بات کرنی ہے ہمیں لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ دیکھو ہمیشہ کھلے دروازے سے داخل ہو، اگر تم نے وہ دروازہ جو بند ہے تو زبردستی کھلوایا یا توڑ کے تم داخل ہو گئے تو تمہاری حیثیت دشمن کی ہوگی اور تمہاری کوئی بات نہیں سنی جائے گی۔ اور جو کھلا دروازہ ہے، اگر کھلے دروازے سے تم داخل ہوئے اور تم نے وہاں اجازت دے کر تم داخل ہوئے تو تمہاری بات کا وزن ہوگا، تمہاری حیثیت مہمان کی ہوگی اور تمہاری بات سنی جائے گی۔
یہ بڑی حکیمانہ بات ہے اور یہ حکمت دعوت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اگر آپ دیکھیں تو ہمیں اسی حکمت کی آئینہ دار نظر آتی ہے۔ آپ نے جو 40 سال کا زمانہ ما قبل نبوت گزارا، کیسی محبت کا اور کیسی انسانیت کا زمانہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الصادق الامین کہتے کہتے ان کی زبانیں نہیں تھکتی تھیں، اور اس پہ مختلف مواقع میں جہاں ان کے جھگڑے ہوئے، لڑائیاں ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے حکم بنایا اور آپ کے فیصلے پر وہ خوشی کے ساتھ راضی ہوئے۔ وہ آپ کا وہ طرز زندگی تھا، وہ آپ کی محبت و انسانیت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وہ بلندی تھی جس کے نتیجے میں ان کے اندر قبول کرنے کی ایک صلاحیت پیدا ہوئی۔ ہمیں اگر ان باتوں سے ہم واقف نہ ہوں اور ہماری زندگی خاص طور پر اثر انداز نہ ہو، ہم لوگوں کی حقیقت کو نہ جانتے ہوں، ان کی تاریخ سے نہ واقف ہوں، تو یاد رکھیے آپ کوئی بڑا دعوتی کام نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں زبان کا سمجھنا اور ان کی نفسیات کو سمجھ کر ان کی زبان میں ان کو مخاطب کرنا، یہ سب سے بڑھ کر ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ الاصلاح کا جو اسٹیج ہے، آپ کو زبان سکھاتا ہے، آپ کو طریقہ تعبیر دیتا ہے، آپ کو بات کہنے کی وہ صلاحیت دیتا ہے اور وہ طریقہ سکھاتا ہے کہ اگر وہ طریقہ ہمیں آتا ہوگا تو ہم جہاں بھی جائیں گے ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں، ہم لوگوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اگر ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے۔ آپ یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ آپ کے دعوتی مشن کا ایک حصہ ہے۔ آپ خیر امت ہیں جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ خیر امت کا جو لقب ہمیں ملا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور ایمان باللہ پر بار بار اس پر توجہ دینا، اپنے ایمان کو تازہ کرنا، یہ ہماری اصل ذمہ داری ہے اور یہ ہماری وہ بنیادی اوصاف ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ خیر امت کا لقب ہم کو ملا۔ تو یہ کام جو کرنا ہے ہمیں دعوت کا، اس کام کے لیے ہمیں یہ اسٹیج دیا گیا، اس کے لیے ہمیں تیاری ہمیں کرائی جاتی ہے۔ اب اگر اس سے ہم صحیح فائدہ اٹھائیں اور ہم یہاں آ کر کھڑے ہوں اور لوگوں کے سامنے ہم بات کرنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو میرے عزیزو، آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا، آپ اس کے لیے اپنے وقت کو فارغ کریں۔ میں نے اکثر محسوس کیا اس کو کہ ایک رسم اس کو سمجھ لیا جاتا ہے، جس طرح ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اپنے آپ کو جس طرح ہمیں یہاں آ کر اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کو ہمیں اجاگر کرنا چاہیے، صلاحیتیں اپنی پیش کرنی چاہیے۔ اور دیکھیے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں انرجی دی ہے، صلاحیتیں دی ہیں، ان کا اگر استعمال کیا جائے گا تو صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں، اور اگر ان صلاحیتوں کا استعمال نہ کیا جائے تو آہستہ آہستہ صلاحیتیں جو ہیں وہ خابیدہ سے خابیدہ تر ہو جاتی ہیں۔ مشینری اگر کام میں نہ لائی جائے اس میں زنگ لگ جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہم میدان عمل میں آئیں گے، ہم اپنی اس صلاحیت کو جو اللہ نے ہمیں سب صلاحیت دی ہے بولنے کی اور بات کہنے کی، ہم اس کا استعمال کریں گے تو یہ صلاحیت اور زیادہ ہمارے اندر طاقت کے ساتھ پیدا ہوگی اور وہ میدان عمل میں ہمارے کام آئے گی۔ اس لیے آپ اس سے فائدہ اٹھائیے۔ اور یہ بانیان ندوۃ العلماء اور یہاں کے قدیم فارغین کا ایک خواب تھا، انہوں نے جو انجمن قائم کی الاصلاح کی، اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ طلباء کے اندر یہ صلاحیتیں پیدا ہوں، ان کے اندر انتظامی صلاحیت بھی پیدا ہو۔ یہ ایک پورا نظام ہے جو آپ کے ذمے ہے، یہ خالص طلباء کے ذمے ہے کہ وہ اس کام کو کریں اور آگے بڑھیں۔ اس کے ذریعے سے ان کے اندر انتظامی صلاحیت بھی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کر ان کے اندر بات کہنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، لکھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ زمانہ ذرائع ابلاغ کا، میڈیا کا زمانہ ہے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے کئی بار لکھی ہے کہ ایک دور تھا کہ فلسفے کے ذریعے سے الحاد آ رہا تھا، پھر ایک دور آیا کہ ادب کے ذریعے سے الحاد آیا، پھر ایک زمانہ ایسا گزرا کہ سائنس کے ذریعے سے الحاد آ رہا تھا، لیکن آج واقعہ یہ ہے کہ الحاد میڈیا کے ذریعے سے آ رہا ہے۔ آج یہ الحاد، یہ سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، آج اس میڈیا کے ذریعے سے میں سمجھتا ہوں سب سے بڑھ کر یہ جو سوشل میڈیا ہے جو ایک ایک شخص کی جیب کے اندر موجود ہے، اور کوئی بات کہنے والا پوری طاقت کے ساتھ کہتا ہے، وہ کتنی غلط بات کہتا ہو بڑے اچھے انداز سے پیش کرتا ہے تو بات ایک ایک شخص تک پہنچتی ہے۔ یہ زمانہ ایسا ہے کہ سوشل میڈیا کا جو استعمال ہو رہا ہے اس کے ذریعے سے گھر گھر شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، الحاد گھر گھر پیدا کیا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں آج یہ مسلمان نوجوان جو کالجوں میں پڑھتے ہیں، جو اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں یا جو جاب کرتے ہیں، آج ان کی حالت کیا
ہے یہ ساری دنیا میں جو اس کے لیے جگہ جگہ مراکز قائم ہیں، اور ان مراکز سے ایسی چیزیں نشر کی جاتی ہیں جس سے لوگوں کے اندر ایسے شکوک پیدا ہوتے ہیں، اسلام کے بارے میں شبہات پیدا ہوتے ہیں، اور ایسی ایسی باتیں کہی جاتی ہیں اور نکالی جاتی ہیں جو کام مستشرقین کا تھا، جنہوں نے اس کے لیے بڑی محنتیں کی، اور اسلامی تاریخ سے اور اس سے آگے بڑھ کر سیرت سے اور سنت سے اور قرآن و حدیث سے انہوں نے ایسی باتیں نکالی ہیں، اور ما قبل و ما بعد سے کاٹ کر اس طرح سے اس کو پیش کیا ہے کہ ایک عام فہم رکھنے والا، ایک معمولی سطح رکھنے والا جب ان باتوں کو سنتا ہے، بلکہ میں ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ ایک بعض مرتبہ ہمارے علماء، ہمارے فارغین مدارس جن کی پوری تیاری نہیں ہے، جو حقائق سے واقف نہیں ہیں، کبھی کبھی وہ بھی ششدر رہ جاتے ہیں اور ان کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، بڑی تیاری کی ضرورت ہے، وہ زمانہ آپ کا منتظر ہے۔ اگر آپ نے صحیح تیاری نہ کی اور خدا نخواستہ اس حال میں آپ میدان میں آ گئے کہ آپ پوری طرح سے تیار نہیں، آپ مسلح نہیں، تو آپ کے سامنے جو لشکر ہے اس کے پاس ایسے وسائل ہیں، ایسے ذرائع ہیں، ایسی تحقیقات ہیں، ایسے انہوں نے اکتشافات کر رکھے ہیں، اور ہمارے علوم میں گھس کر انہوں نے ایسی ایسی چیزیں نکالی ہیں کہ اگر ہم اس کے ما قبل و ما بعد سے واقف نہیں، اس کی تاریخ سے واقف نہیں، تو ہم صحیح جواب نہیں دے سکتے۔ اس کے لیے بڑی تیاری کی ضرورت ہے، اور یہ اصلاح کا اسٹیج آپ کو یہ بھی سبق دیتا ہے اور آپ کو اس کی دعوت دیتا ہے کہ آپ میدان عمل میں آئیں، آپ کے اندر اعتماد پیدا ہو اسلام کے بارے میں، سیرت طیبہ کے بارے میں، اور یہ کثرت مطالعہ سے ہوگا۔ آپ اساتذہ سے رہنمائی حاصل کریں، اور وہ جوابات جو ہمارے بڑوں نے اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، جن میں سر فہرست علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی اور ان کے استاد علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ہیں، جنہوں نے مستشرقین کی کتابوں کا مطالعہ کیا اور ایسے جوابات دیے جو آج بھی ہمارے سامنے ایسی ان کے اندر تاثیر ہے، اور ایسے حقائق ہیں کہ ہم اگر ان کا مطالعہ کریں تو ہم بہت کچھ جوابات دے سکتے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی آپ دیکھیے جو بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں، امام غزالی سے لے کر ہندوستان میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک، اور پھر اخیر دور میں ہمارے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، انہوں نے استشراق کا مطالعہ کیا، انہوں نے مغرب کا مطالعہ کیا، انہوں نے ہندوستان ہی نہیں بلکہ عالم اسلام ہی نہیں، پورے یورپ میں جو اس وقت سازشیں اٹھائی جا رہی تھیں، سازشیں کی جا رہی تھیں، ان سازشوں کا مطالعہ کیا، اور پھر ان کی کتابوں میں بین السطور میں وہ حقائق موجود ہیں کہ اگر ان کا ہم مطالعہ کریں تو ہم بہت کچھ جوابات دے سکتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے عزیز طلباء کا حال یہ کہ مطالعے سے گریز کرتے ہیں۔ آج ہمیں سوشل میڈیا نہ جانے کہاں کہاں لے جاتا ہے، اس موبائل کے ذریعے سے ہمارے ذہن میں جو پختگی ہونی چاہیے تو پختگی پیدا نہیں ہوتی، بلکہ ایسے ایسے وساوس پیدا ہوتے ہیں، ایسے ایسے خطرات پیدا ہوتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم تیاری کرتے اور میدان عمل میں آتے، ہم خود اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرتے ہیں۔ اس کی تیاری کے لیے آپ کو وقت فارغ کرنا پڑے گا، آپ کو ان کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اور پھر اس کے علاوہ جو ہمارے بہت سے وہ مفکرین ہیں جنہوں نے اس پر کام کیا، اور ان کی کتابیں موجود ہیں، آپ ان کتابوں کا اپنے اساتذہ کے مشورے سے مطالعہ کریں تو آپ تیار ہوں گے، اور جب آپ میدان میں آئیں گے تو آپ کے اندر بات کہنے کی بھی صلاحیت پیدا ہوگی، آپ کی فکر کے اندر بلندی ہوگی، اور آپ خطرات کو سمجھتے ہوں گے، ان سازشوں کو سمجھتے ہوں گے، جس کے نتیجے میں ایک بڑا طبقہ آج ہمارے نوجوانوں کا الحاق کے کگار پر کھڑا۔ میں دورے کرتا ہوں، میں جانتا ہوں جو نوجوان سوالات کرتے ہیں، آج ان کی حالت کیا ہے، آج وہ اسلام سے واقف نہیں، آج وہ سیرت طیبہ کی گہرائیوں سے واقف نہیں، اور ایسے ایسے سوالات ان کے سامنے کیے جاتے ہیں کہ اسکولوں میں سکھایا جا رہا ہے، کالجوں میں یہ باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، اور نوجوانوں کے سامنے ایسے ایسی باتیں کہی جاتی ہیں کہ ان کا جو ذہن ہے وہ گویا کہ ششدر رہ جاتا ہے، ایک حال میں حیرت میں چلے جاتے ہیں اور نہیں جانتے کہ ہمارے پاس جواب کیا ہے۔ وہ جواب آپ کے پاس، اور اگر نہیں ہے تو آپ کے پاس ہونا چاہیے، آپ کو اسی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اور یہ اصلاح کا اسٹیج آپ کو یہ دعوت دیتا ہے کہ آپ اس کی ہر طرح سے تیاری کر کے میدان عمل میں آئیں۔ آج زمانہ آپ کا منتظر ہے، وہ نوجوان آپ کے منتظر ہیں جن کو ایک پیاس ہے، جو چاہتے ہیں کہ کوئی ان کو حقائق سے باخبر کرے۔ اگر خدا نخواستہ ہم ہی حقائق سے بے خبر رہیں تو کون ہے جو ان نوجوانوں کی رہنمائی کرے گا؟ یہ رہنمائی آپ کے ذمہ ہے۔ آج آپ طالب علم ہیں، کل آپ انشاءاللہ عالم ہوں گے، آپ میدان میں ہوں گے، لوگ آپ کو پیاس جیسے ہوتی ہے اور پانی کو لوگ دیتے ہیں پیاس کی حالت میں، انہی نگاہوں سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کے پاس
صلاحیت نہیں ہے تو بڑی ناکامی کی بات۔ آپ اس کی تیاری کیجئے، آپ اپنے وقت کو اس کے لیے فارغ کیجئے اور اپنے وقت کی قیمت کو پہچانیے۔ زمانہ منتظر ہے آپ کا، اور پھر میں نے جیسے عرض کیا کہ تیز رفتار زمانہ ہے۔ اگر آپ سست رفتار رہے، اگر آپ کے مطالعے کی رفتار سست رہی تو آپ کا زیادہ وقت لغویات میں گزرا، غلط چیزوں میں گزرا، آپ نے راتیں اس میں برباد کی، تو یاد رکھیے زمانہ آپ کو معاف نہیں کر سکتا، اور زمانہ کیا نہیں معاف کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں آپ کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ اس چیز کی ہمیں تیاری کرنی ہے۔ اور یہ آج جو افتتاح ہو رہا ہے الاصلاح کا، یہ افتتاح حقیقت میں ہمارے اندر ایک قوت عمل پیدا کرتا ہے، ہمارے اندر ایک جوش پیدا کرتا ہے کہ ہمیں تیاری کرنی ہے۔ انشاءاللہ ہم میدان میں آئیں گے اور ہم جواب دیں گے۔ اسی کے لیے ہمیں مدارس میں بھیجا گیا کہ ہمارے اندر رسوخ فی العلم بھی پیدا ہو اور انذار قوم کی صلاحیت بھی پیدا ہو، اور انذار قوم کی صلاحیت آپ کے اندر الاصلاح کی اسٹیج سے پیدا کی جاتی ہے۔ بس انشاءاللہ اگر یہ آپ نے طے کر لیا تو افتتاح مبارک ہے، اور انشاءاللہ اس کا جو انجام ہوگا وہ اور زیادہ بہتر ہوگا انشاءاللہ اگر آپ تیاری کے ساتھ آتے رہے اور آپ حصہ لیتے رہے۔ آپ نے اپنی زبان و قلم کو اس کے لیے تیار کیا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے داعی بن سکیں اور اس کے صحیح ترجمان بن سکیں، تو یقیناً یہ آپ کے لیے اتنا بڑا شرف ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس سے بڑھ کر کون سی فضیلت ہوگی کہ آپ کو نائب رسول کہا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نمائندہ سمجھا جائے اور اس کا ترجمان کہا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آج کے افتتاح کو اللہ مبارک کرے، اور یہاں کی فضا کو اللہ تعالیٰ ایسا نورانی بنائے، اور ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ اس فضا کو طاقت پیدا کرنے والا، ایمان کی طاقت پیدا کرنے والا، اخلاق کی طاقت پیدا کرنے والا، اور پھر زبان و بیان کی صلاحیت پیدا کرنے والا بنائے کہ ہم یہاں سے نکلیں تو ایک نمونہ لے کر جائیں اور دنیا ہم سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور آپ سب کے آنے کو اللہ خیر کا ذریعہ فرمائے اور افتتاح کو مبارک کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔ اور تمام اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت لے کر ہم طلبہ کی حوصلہ افزائی فرمائی۔